السلام علیکم. ڈاکٹر شاہد مصطفیٰ, کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ. آج کل کے دور کے اندر موبائل فونز کا استعمال بہت عام ہے. تقریباً 60-70% لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے پاس کسی نہ کسی فارم میں اسمارٹ فونز اور موبائل فونز موجود ہوں گے. اور اگر ہم اس کو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ موبائل فون ایک ضرورت تو ہے, جس کے اندر کال ریسیو کرنا ہے, کال بھیجنا ہے, کچھ نہ کچھ میسیجز ریسیو کرنے ہیں, کالز کرنی ہے, وہ تو اس کا بیسک فنکشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل سوشل میڈیا ہے اور اس کی جو کانسٹنٹ کنیکشن اور اسٹیمولیشن ہے برین کی, اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ آج کل اگر آپ فون پہ جائیں گے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, تو اب اس میں ان کے جو بناتے ہیں سب چیزیں, تو انہوں نے اپنے ظاہر ہے کہ کمپیوٹر ایسے پیراڈائمس بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں انگیج رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ چھوڑ کے نہ جائیں, اسکرین کو چھوڑیں نہیں. تو ریلز جس طرح ہیں, اگر آپ فیس بک پہ جائیں گے تو اگر آپ نے کسی ایک چیز پر ہٹ کر دیا تو آپ کو ہر 15 سیکنڈ, ہر 10 سیکنڈ کے بعد اسی سے ریلیٹڈ پہ ریلز آنا شروع ہو جائیں گی. اس سے ہمارا دماغ بہت انگیج ہو جاتا ہے, ڈس انگیج نہیں ہو پاتا, اور بڑی ایڈکٹنگ ہے. اس لیے کہ اس سے ٹیمپرری طور پہ آپ کو کچھ ڈوپامن اسٹیمولیشن ہوتی ہے, یو فیل لٹل بٹ تھوڑا سا آپ بہتر محسوس کرتے ہیں. تجسس کی جو ہماری ایک بیسک انسانوں کی وہ ہے انسٹنکٹ ہے, تو تجسس کے اندر پھر آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور کبھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت ان چیزوں پہ صرف کر دیا ہے جو غیر ضروری ہے, جن کا ہم سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ تجسس ہماری انسٹنکٹس میں ہے, اس لیے اس کی وجہ سے ہم بار بار ایسی انفارمیشن دیکھتے رہتے ہیں جس کا ہم سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اس سے ہماری زندگی بھر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہم نہ بھی دیکھیں تو. اور جب ہم یہ انگیج ہوتے ہیں تو سنسنی خیزی ہے, ہیجان خیزی ہے, یہ ہمارے دماغ کے اندر جاری رہتی ہے, اور ایک قسم کا کلٹر اکٹھا ہو جاتا ہے. کلٹر سمجھیں کہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے. جیسے گھر کے اندر ہے کہ ایک تو صاف ستھرا گھر ہے, اور دوسرا جس کے اندر ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی ہیں, ادھر ادھر کی چیزیں, کہیں کیا گند بکھرا ہوا ہے, کہیں کیا ہے کہ جن سے ہمارا صفائی چاہتے ہیں. تو دماغ جو ہے وہ کلٹرڈ دماغ ہو جاتا ہے. ایسا دماغ جو ہے اس میں سے پھر سکون, اور جسے کہتے ہیں نا کہ پرسکون رہنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اور بہت ساری اسے کہتے ہیں کہ ان ایزینس ہے, بے سکونی ڈیولپ ہوتی ہے اگر کانسٹنٹلی ہم انگیج رہیں اس کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ ہمارے سلیپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں, کیونکہ اکثر اوقات رات ہی کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم یہ اسمارٹ فونز پہ جاتے ہیں, اور ہماری اگلے دن کی پرفارمنس ہے, بچوں کی اسکول کی پرفارمنس ہے, عام لوگوں کی جو زندگی میں ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف کے اندر پرفارمنس ہے, وہ بہت افیکٹ ہوتی ہے. پھر یہ کہ عام طور سے جب ہم اسمارٹ فونز کو یا فونز کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارا پوسچر بھی بڑا خراب ہوتا ہے. اکثر لوگات ہم بالکل جھک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, فون ہے تو اس کو گردن جھکا کے دیکھیں گے, تو اس سے ہمارے نیک کے مسل اسٹریچ ہوتے ہیں, اسپیزم میں جاتے ہیں, لوگوں کو نیک پینز ہوتی ہیں, ہیڈ ایکس ہوتے ہیں. ہاتھوں کو کانسٹنٹ اٹھانے سے جو ہے یو کین ڈیولپ کمپریشن نیوروپیتھیز, اور کانسٹنٹ ہیڈ ایکس اینڈ نیک پینز جیسی پرابلمس کو ہم ٹیکسٹ نیک سنڈروم بھی کہتے ہیں, وہ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا فوائد بھی ہوتے ہیں, نقصانات بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ فوائد حاصل کرتے ہیں یا ہم غیر ضروری چیزوں میں جا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو ٹائم لیمٹس لگانی چاہیے, اور جو ہم سے کنسرنڈ چیزیں ہیں وہ ہمیں اس میں ایکسپلور کرنی چاہیے, جو کہ پروڈکٹیو ہیں, جو کہ ہیلدی ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے رہیں کہ ہمارا اسکرین ٹائم کتنے ہے, اور ہم بہت زیادہ وقت تو نہیں ضائع کر رہے اس کے اندر. بہت شکریہ.